الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ رب العالمین کنز المدارس کی لیکچر سیریز کے ساتھ دروس البلاغہ کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دروس البلاغہ علم بلاغت کی ابتدائی کتاب ہے جو ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہے۔ دروس البلاغہ کا انداز بہت سہل ہے، آسان ہے، عام فہم ہے۔ اس میں قرآن و حدیث کی مثالیں ہیں، متقدمین عرب شعراء کے اشعار سے امثلہ پیش کی گئی ہیں اور اس کا انداز بہت عمدہ ہے اور یہ ابتدائی درجے کے طلباء کے لیے بہت مفید ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے دروس البلاغہ کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مختصر المعانی اور مطول پر بھی ترجیح دی ہے، ان معنوں میں کہ یہ بہت بہترین کتاب ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دروس البلاغہ، یہ کتاب مصر کے 4 ادیبوں نے مل کر لکھی ہے اور یہ کتاب آج سے 100 سال پہلے لکھی جا چکی ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک یہ شامل نصاب ہے ان مدارس میں اور تعلیمی اداروں میں جہاں عربی گرامر اور عربی زبان و ادب پڑھائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، موضوع ہے بلاغہ۔ یہ کتاب بلاغت کے موضوع پر لکھی گئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے دروس البلاغہ۔ اس کے مصنفین مصر کے 4 ادباء ہیں، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، حفنی ناصف، محمد دیاب، سلطان محمد، مصطفیٰ تموم۔ ان 4 مصر کے ادیبوں نے، علماء نے مل کر یہ کتاب لکھی اور یہ کتاب آج سے تقریباً 100 سال پہلے، بلکہ 100 سال سے بھی زائد عرصہ ہو چکا ہے یہ لکھی گئی ہے اور آج تک یہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اس سے آپ دروس البلاغہ کی افادیت اور مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے علوم البلاغہ، بلاغت کے علوم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاغت ایک علم ہے، اس کے لیے لفظ علوم جمع کا صیغہ کیوں لائے ہیں؟ مصنفین کو چاہیے تھا کہ وہ لکھتے علم البلاغہ، علوم جمع کیوں لائے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلاغت صرف کسی ایک علم کا نام نہیں، بلکہ بلاغت کئی علوم کے مجموعے کا نام ہے۔ بلاغت میں علم المعانی، علم البیان، علم البدیع اور ان کی اقسام کو شامل کیا جاتا ہے۔ بلاغت ان تمام علوم کے مجموعے کا نام ہے۔ علم المعانی یہ ہے کہ لفظ عربی کے ان احوال کو جاننا جن احوال کے ذریعے سے عربی زبان کا لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے، موقع کی مناسبت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یعنی علم المعانی میں وہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں، وہ علوم سکھائے جاتے ہیں جن علوم کے ذریعے سے عربی زبان کا لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اور علم البیان نام سے ہی ظاہر ہے، بیان، بیان کرنا۔ علم البیان میں وہ علوم سکھائے جاتے ہیں جن علوم کے ذریعے سے ایک ہی معنی و مفہوم کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اور علم البدیع وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سے کلام کو خوبصورت اور حسین و جمیل بنانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ تو علوم البلاغہ 3 علوم کے مجموعے کا نام ہے، علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، بلاغت کا تعلق گفتگو کے ساتھ ہے، کلام کے ساتھ ہے۔ آپ کی گفتگو کیسی ہے، آپ کے الفاظ کیسے ہیں، گرامر کے مطابق ہیں نہیں، مقتضائے حال کے مطابق ہیں یا نہیں، ضرورت کے مطابق گفتگو ہے یا نہیں، موقع کی مناسبت اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں، وہ الفاظ زبان پر ثقیل اور دشوار تو نہیں ہیں۔
تو ان تمام چیزوں کو بلاغت میں سیکھا جاتا ہے۔ تو بلاغت کو سیکھنے کا اصل مقصود قرآن مجید کے اعجاز کی طرف جانا ہے، تاکہ ہم علم البلاغہ کے ذریعے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو سمجھیں اور قرآن و احادیث کی فصاحت و بلاغت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ہم فیض حاصل کریں، استفادہ کریں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ افصح الکلام کلام اللہ، سب سے زیادہ فصیح کلام اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کی فصاحت، بلاغت اور قرآن مجید کے اعجاز کو ہم سمجھیں اور دوسروں کو بتا سکیں، اور یوں قرآن مجید کا فیضان دنیا بھر میں عام کر سکیں۔ کتاب کو دیکھیے، مقدمۃ فی الفصاحت والبلاغت، یہاں مبتدا محذوف ہے اور وہ مبتدا ہے ہذہ۔ ہذہ مبتدا محذوف ہے اور یہ اس کی خبر ہے، یعنی یوں ہے ہذہ مقدمۃ فی الفصاحت والبلاغت، یہ مقدمہ ہے فصاحت اور بلاغت کے بارے میں، یعنی فصاحت و بلاغت کی تعریفات کے بارے میں یہ مقدمہ ہے، اور اس کو مقدمۃ بھی پڑھا گیا ہے، دونوں طرح درست ہے، یعنی ہذہ مقدمۃ دال کے کسرہ کے ساتھ بھی درست ہے اور دال کی زبر کے ساتھ، دال کے فتح کے ساتھ بھی درست ہے، ہذہ مقدمۃ فی الفصاحت والبلاغت یا ہذہ مقدمۃ فی الفصاحت والبلاغت۔ لیکن اگر زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ متقدمۃ کے معنی میں ہوگا، یعنی لازم ہوگا، لازم کے معنی میں ہوگا، ہذہ متقدمۃ فی الفصاحت والبلاغت، یوں بھی درست ہے، یا یہ ہے کہ ہذہ مقدمۃ مفعول کا صیغہ ہے وہ بھی درست ہے، اور اس میں فاعل کا صیغہ یہ بھی درست ہے۔ عزیز طلبہ، مقدمہ کہتے ہیں وہ چیز جس کو مقدم کیا گیا، پہلے لایا گیا، آگے بھیجا گیا، یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ مقدمۃ الجیش یعنی لشکر کا اگلا دستہ، پہلا دستہ جو لشکر سے پہلے جاتا ہے اور بعد میں آنے والے لشکر کے لیے پہلے جا کر اہتمام اور انتظام اور انصرام کرتا ہے۔ تو مقدمۃ الکتاب مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، جس طرح جیش یعنی لشکر کا اگلا دستہ، اگلا حصہ پہلے جا کے لشکر کے لیے انتظام کرتا ہے، اسی طرح مقدمۃ الکتاب کتاب کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اصل مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے، تاکہ پڑھنے والے کے لیے مقصود کو پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم، مقدمۃ الجیش، یہ ساری چیزیں یوں بیان کی جاتی ہیں، اور ان سب کے اندر تقدم کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو پہلے لایا جائے، جس کو تقدیم حاصل ہو، جس کو مقدم کیا جائے، یہ بلاغت کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ کے اندر تعریف، موضوع، غرض و غایت، مقصد وغیرہ چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنفین نے دروس البلاغہ کے مقدمہ میں کیا چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، مصنفین پہلے فصاحت کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کا آگے چل کے اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں۔ کوئی بھی علم ہو، اس کی ایک لغوی تعریف ہوتی ہے اور ایک اصطلاحی تعریف ہوتی ہے، ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ تو مصنفین پہلے فصاحت کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے فرمایا الفصاحت فی اللغت تنبئ عن البیان والظہور، فصاحت لغت میں خبر دیتی ہے بیان کے بارے میں اور ظہور کے بارے میں، یعنی فصاحت کا جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی ہے واضح ہونا، صاف ہونا، ظاہر ہونا۔ تو تنبئ باب افعال سے ہے، الفصاحت مبتدا ہے اور یہ آگے اس کی خبر ہے۔ الفصاحت فصاحت فی اللغتی، لغت میں، تنبئ خبر دیتی ہے، عن البیان والظہور، بیان کے متعلق اور ظہور کے متعلق، یہ فصاحت کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بچہ جب گفتگو کرنے لگے اور اس کے الفاظ صاف ہو جائیں، زبان میں روانی آ جائے،
گفتگو میں ظہور پیدا ہو جائے تو عرب کے محاورے کے مطابق کہا جاتا ہے افصح الصبی، بچہ فصیح ہو گیا، اس کی زبان جاری ہو گئی، ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، یعنی اب وہ بلا تکلف گفتگو کرنے پر قادر ہو گیا۔ تو فا، صاد اور حا، فا، صاد اور حا، یہ جو مادہ اشتقاق ہے اس میں صاف ہونا، ظاہر ہونا، واضح ہونا، اس کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے، یعنی عرب کے محاورے میں یہ بولا جاتا ہے اذا بانا وظہر کلامہ، یعنی جب بچے کا کلام واضح ہو جائے اور ظاہر ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے عرب میں افصح الصبی، افصح فعل ہے، الصبی اس کا فاعل ہے۔ افصح الصبی، بچہ فصیح ہو گیا، فی منطق ہی، اپنی گفتگو میں، یعنی اس کی گفتگو صاف ہو گئی ہے۔ اذا بانا وظہر کلامہ، جب بچے کا کلام صاف ہو جائے، واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے اور روانی سے گفتگو کرنے لگے، اس کی زبان میں وہ پہلے والی لکنت باقی نہ رہے، جس طرح بچے مکمل گفتگو نہیں کر پاتے، پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو واضح گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب بچہ واضح گفتگو کرنے لگ جائے تو عرب کے محاورے کے مطابق یہ لفظ بولا جاتا ہے، یوں کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ، یا افصح العجمی فی منطقہ، یعنی گونگا یا عجمی شخص اپنی گفتگو میں فصیح ہو گیا، اس کی گفتگو میں روانی آ گئی ہے، اب اس کی گفتگو صاف ہے، واضح ہے اور ظاہر ہے۔ تو فصاحت کا مطلب کیا ہے؟ واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ فصاحت کا تعلق گفتگو اور کلام کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ فصاحت اور بلاغت الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کے مابین گہرا تعلق اور نسبت ہے۔ جیسا کہ علم صرف اور علم نحو کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے، اسی طرح فصاحت اور بلاغت میں نسبت پائی جاتی ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے جو انشاءاللہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ فصاحت پہلا سٹیپ ہے اور بلاغت اس سے اگلا سٹیپ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کلام کے اندر فصاحت تو نہ پائی جائے لیکن اس میں بلاغت پائی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلاغت کے لیے فصاحت کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو آگے چل کے فصاحت کی اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ مصنفین فرما رہے ہیں وَتَقَعُ، یعنی وَتَقَعُ الْفَصَاحَةُ، اور فصاحت واقع ہوتی ہے فی الاصطلاح، ای فی اصطلاح علم البلاغت، علم بلاغت کی اصطلاح میں، علم البلاغہ کی ٹرم میں فصاحت واقع ہوتی ہے وصفاً، ایک وصف، ایک خوبی، للکلمت والکلام والمتکلم، یعنی کلمہ کا وصف واقع ہوتی ہے اور کلام کا بھی وصف واقع ہوتی ہے اور متکلم کا بھی وصف واقع ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، مصنفین کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فصاحت کی تین اقسام ہیں: کسی کلمہ کا فصیح ہونا، کسی کلام کا فصیح ہونا، کسی متکلم کا فصیح ہونا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے تعریف کرتے پھر اقسام کو بیان کرتے، لیکن مصنفین نے پہلے اقسام کو بیان کیا، آگے چل کے تعریفات بیان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فصاحت کلمہ اور چیز ہے، فصاحت کلمہ کی الگ تعریف ہے، فصاحت کلام کی الگ تعریف ہے۔ کوئی ایک ایسی جامع و مانع تعریف ممکن نہیں جو فصاحت کی تینوں اقسام کو شامل اور محیط ہو۔ اس لیے فصاحت کی پہلے تین اقسام بیان کرنا پڑیں، پھر ہر ایک قسم کی الگ الگ تعریف کی اور ان کی امثلہ پیش فرمائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فصاحت کی تین اقسام ہیں۔ فصاحت کلمہ، یعنی کسی کلمہ کا فصیح ہونا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک کلمہ ہے زیدن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ، یہ لفظ فصیح ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی خرابی یا عیب نہیں جو فصاحت میں مانع ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہذہ کلمۃ فصیحۃ، یہ کلمہ فصیح ہے۔ اسی طرح فصاحت کلام، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ پورا ایک کلام ہے، جملہ ہے، بے شک یہ کلام، یہ جملہ فصیح ہے، اور فصیح کیوں نہ ہو، کلام اللہ ہے، اللہ عز و جل کا ہر کلام فصیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلام فصیح ہے۔ تو یہ پورا جملہ
فصیح ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر ایسی کوئی خرابی نہیں، کوئی عیب نہیں جو فصاحت میں مخل ہو۔ فصاحت کی تیسری قسم ہے فصاحت متکلم۔ فصاحت متکلم یہ ہے کہ متکلم کے اندر ایسی صلاحیت اور ایبیلٹی ہو، ایسا ملکہ ہو کہ جس ملکہ کی وجہ سے وہ فصیح کلام کرنے پر قادر ہو سکے، خواہ وہ فصیح کلام فی الواقع کرے یا نہ کرے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس کے اندر ملکہ اور صلاحیت اور ایبیلٹی پائی جاتی ہے کہ جس ملکہ کی وجہ سے، جس وصف کی وجہ سے وہ فصیح کلام کرنے پر قادر ہو سکتا ہے، تو پھر وہ متکلم فصیح ہے۔ تو فصاحت کی 3 قسمیں ہیں: فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آگے سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔